نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 180 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض ہے، آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک پوسٹ چلائی جا رہی ہے جس میں یہ عبارت درج ہے کہ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ خاتمہ بالایمان کا کامیاب نسخہ بتلائیے، تو آپ نے فرمایا کہ مراق الفلاح جو فقہ کی مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ من صلی رکعتي الفجر ای سننہ فی بیتہ یوسع لہ فی رزقہ ویقل التنازع بینہ وبین اہلہ ویختم لہ بالایمان، یعنی جو شخص فجر کی سنت اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو اس کے رزق میں وسعت ہوتی ہے، اس کے گھر والوں کے درمیان جھگڑا کم سے کم ہوتا ہے اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کے بارے میں وضاحت کی جائے۔ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت بعض کتب فقہ میں منقول ہے، جیسا کہ خود حضرت نے بھی حوالہ دیا ہے، لیکن کسی بھی حدیث کی کتاب میں تلاش کے باوجود یہ دستیاب نہیں ہوئی۔ اس لیے احتیاط یہ ہے کہ اسے حدیث کے طور پر بیان نہ کیا جائے۔ البتہ کوئی اپنے تجربے کی بنیاد پر ایسی بات کہے تو اس کی گنجائش ہے کہ ایسا عمل کا اہتمام کر لے، لیکن اسے حدیث کے طور پر بیان نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کا معتبر حوالہ نہ مل جائے۔ سوال کرتے ہیں کہ گشت کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے، کیا اس کا ثواب 7 لاکھ نمازوں کے برابر ملتا ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا کسی حدیث کا مفہوم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ گشت ایک خاص عمل ہے جس کا مقصد لوگوں کو مسجد سے قریب کرنا اور اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اس اعتبار سے اگر یہ عمل خلوص نیت سے کیا جائے اور محض دین کی سربلندی مقصود ہو، کسی خاص جماعت کا خاص طریقہ پیش نظر نہ ہو، تو انشاءاللہ بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ لیکن اس عمل کے دوران نماز کا ثواب 7 لاکھ گنا بڑھ جاتا ہے، اس طرح کی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری۔ لہذا بلا سند ایسی باتوں کا عوام میں ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت جسارت کی بات ہے، اور فضائل وغیرہ میں جو اخروی اجر و ثواب کی بات ہے اس میں قیاس نہیں چلتا ہے، بلکہ صریح روایت معتبر سند سے ہونی چاہیے، جب ہی اسے بیان کیا جائے، اس کے بغیر نہ کیا جائے۔ گشت والے عمل یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صحیح آیات اور روایات موجود ہیں، وہی کافی ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات اضافہ نہیں کرنی چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہاتھ پر کوہنی سے پہنچے تک اپنے نام کا ٹیٹو انگریزی میں لکھوا رکھا ہے، لیکن اب وہ اسے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، مٹ نہیں رہا اور شرمندہ بھی بہت ہے، تو اس حالت میں وضو اور نماز کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حتی الامکان کیمیکل وغیرہ لگا کر مٹانے کی کوشش کی جائے جیسے بھی ہو سکے۔ اگر بالفرض تمام تر کوشش کے باوجود نہ مٹے تو اسی حالت میں وضو اور نماز درست رہے گا، اور کسی بھی مسلمان کو اس طرح کا ٹیٹو بدن پر نہیں گدوانا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نماز کے قاعدے میں ایڑیوں کو کھڑا کر کے اس پر بیٹھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ اگر عذر کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بلا عذر اس طرح بیٹھتا ہے تو یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق قاعدہ کرنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کیا نماز میں ٹچ موبائل کو جیب سے نکال کر دوسرے ہاتھ سے کٹ کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہمارے عرف میں اسے عمل کثیر سمجھا جاتا ہے،
دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، اس لیے اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں اگر جیب میں رکھے رکھے بغیر نکالے بند کر دے تو گنجائش ہے، نماز فاسد نہ ہوگی۔ سوال ہے کہ ہمارے محلے کی مسجد میں ایک بڑا سا صحن مسقف ہے اور وہاں مسجد کی آمدنی سے فرش بھی ڈالا گیا ہے۔ عام ایام میں وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، البتہ جمعہ، عیدین اور رمضان المبارک میں جماعت کی باقاعدہ صفیں لگتی ہیں۔ معلوم یہ کرنا ہے کیا وہ صحن مسجد شرعی کی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں، وہاں کبڈی اور کرکٹ وغیرہ کھیلنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ آپ کے سوال کے مطابق یہ جگہ فنائے مسجد میں داخل ہے، یعنی صحن مسجد میں داخل ہے، وہاں کبڈی اور کرکٹ کھیلنا درست نہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے، دوسرے یہ کہ منشاء واقف کے بھی خلاف ہے۔ وقف کرنے والے نے اس جگہ کو نماز کے لیے وقف کیا ہے، کبڈی کھیلنے کے لیے نہیں کیا۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے 2 سال پہلے لاک ڈاؤن میں یہ منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم فرما دے، اگر اللہ نے بیماری سے اسے بچا لیا تو میں ہر روز 36 نفلیں پڑھا کروں گا۔ اب تک تو وہ پڑھتا رہا، لیکن اب اس کو دشواری پیش آنے لگی ہے، اب اس سے بچاؤ کا کیا راستہ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہر دن جتنی رکعت کی اس نے نظر مان رکھی ہے، اگر اس دن نہ پڑھ سکے تو اگلے دن پڑھے، بعد میں پڑھے، حساب لگا کر ساری نمازوں کو قضا کرنا پڑے گا، اور جب تک قدرت ہو پڑھنا ہی پڑے گا، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ہاں اگر خدا نخواستہ اسی مرحلے تک پہنچ گیا کہ پڑھ نہ سکے تو پھر اس کے لیے وصیت کرنی ہوگی کہ وہ بعد میں اس کا فدیہ ادا کیا جائے، لیکن جس طرح بھی پڑھ سکے پڑھنا پڑے گا۔ اگر کھڑے ہونے پر قدرت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ پہ قدرت نہ رہے تو لیٹ کے اشارے سے پڑھے، لیکن بہرحال اس نے اپنے اوپر ایک بہت بڑی چیز واجب کر لی ہے تو اس کی تکمیل ضروری ہے۔ سوال کر رہے ہیں ایک شخص عمرے کے لیے مکہ معظمہ آیا ہوا ہے اور اپنے دوست احباب سے ملنے کے لیے جدہ گیا ہے، تو کیا جدہ سے واپس ہوتے وقت عمرے کا احرام باندھنا ضروری ہے یا ویسے ہی آ سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جدہ حل کے اندر داخل ہے، وہاں سے واپسی میں عمرہ ضروری نہیں ہے، بغیر احرام کے بھی واپس آ سکتا ہے۔ سوال کرتے ہیں ایک عورت کے شوہر کا انتقال 19 جون رات میں تقریباً 2:30 بجے ہوا، تو اب اس کی عدت وفات کس وقت مکمل ہوگی؟ جس وقت رات میں انتقال ہوا اسی وقت سے یا دن میں مغرب تک؟ جواباً عرض ہے کہ جس وقت انتقال ہوا اسی وقت سے عدت شروع ہوئی اور اسی وقت مکمل ہوگی، پھر بھی اگر آگے کچھ بڑھا دیا جائے وقت تو کوئی حرج نہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ امامہ جو باندھا جاتا ہے اس میں ٹوپی نظر آنی چاہیے یا نہیں؟ بعض لوگ اوپر سے ٹوپی نظر آنے والے کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ٹوپی نظر آنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ٹوپی کے اوپر عمامہ باندھتے ہیں اور مشرکین بغیر ٹوپی کے باندھتے ہیں، اس لیے اگر ٹوپی نظر آ جائے تو اس کے اوپر مذاق اڑانا درست نہیں ہے، ایسا کرنے میں شرعاً کوئی کسی طرح کا بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں ہمارے بینک اکاؤنٹ میں مدرسے والوں نے کچھ پیسے ڈالے، بعد میں اس پر انٹرسٹ چڑھ گیا، تو ہم اس سود کا کیا کریں؟ مدرسے کو واپس کریں یا غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مدرسے والوں کو مطلع کر کے ان کے مشورے سے غریبوں پر خرچ کیا جائے، از خود نہ کریں۔ سوال کر رہے ہیں کہ اگر خون لینا ضروری ہو جائے کسی مریض کے لیے تو کیا غیر مسلم سے بھی خون لے سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں لے سکتے ہیں، اگر غیر مسلم دینے پر تیار ہو بخوشی تو لے سکتے ہیں ضرورتاً۔ سوال کرتے ہیں مورتیوں کے چھوٹے چھوٹے موتی جن میں مورتیوں کی صورت بنی ہوئی ہے، گلے میں لٹکانے والے لاکٹ کی پیکنگ کرنا کیسا ہے؟ پیکنگ کی اجرت حلال ہے، لیکن چونکہ مورتیوں کا معاملہ ہے اس لیے کسی نہ کسی درجے میں کراہت ضرور ہوگی، بچنا بہتر ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ تالاب میں بجلی کا کھمبا گرنے سے کرنٹ لگنے سے مچھلیاں مر گئیں، تو کیا حکم ہے، حلال ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے چونکہ کرنٹ لگنا ایک
ایسی آفت ہے کہ جو ان مچھلیوں کے لیے ناقابل برداشت ہوئی، وہ آج خود نہیں مری ہیں، کسی آفت اور مصیبت کی وجہ سے مری ہیں، اس لیے یہ مچھلیاں حلال ہوں گی، ان کو اگر کوئی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ سوال کرتے ہیں زید نے ایک بھینس کا بچہ خرید کر عمر کو پالنے کے لیے دے دیا۔ عمر کی شرط یہ ہے کہ بچہ پوری بھینس ہو جانے پر دونوں نفع میں برابر کے شریک رہیں گے، یعنی اگر بھینس بیچی جائے تو قیمت آدھی آدھی ہوگی اور دودھ وغیرہ میں بھی آدھا آدھا کا دونوں فائدہ اٹھائیں گے۔ اس طرح کا معاملہ شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ شرعاً درست نہیں ہے۔ جواز کی شکل یہ ہے کہ زید جب بچہ دے رہا ہے تو آدھے بچے کا مالک عمر کو بنا دے، تو پھر یہ دونوں بچے کے شریک ہو جائیں گے، اور عمر جو اس پر خرچ کرے تو آدھا اپنی طرف سے ہوگا، آدھا زید کی طرف سے۔ اب زید کی طرف سے جو خرچ کر رہا ہے وہ زید سے وصول نہ کرے بلکہ معاف کر دے، تو اس طرح یہ پوری ملکیت دونوں میں تقسیم ہو جائے گی، تو نفع بھی دونوں میں تقسیم ہوگا۔ سوال کر رہے ہیں کہ غیر مسلم کے گھر جا کر مردے کا بھوج کھانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ بھوج وغیرہ کا کھانا درست نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں کسی مسلمان کے انتقال پر بھی باقاعدہ دعوت کا اہتمام درست نہیں ہے، تو غیر مسلم کے انتقال پر درست کیسے ہوگا؟ اس لیے ایسی دعوتوں میں شریک ہونے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے پوری امت کو محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔